جب انسان ملی قیادت کے بہت بلند منصب پہ پہنچ جاتا ہے تو اکثر لوگ اس کے علمی حصے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک ملی رہنما تھے یا سیاسی قائد تھے جنہوں نے کئی تحریکات چلائیں، لیکن ان کا علمی حصہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جبکہ وہ اصلاً عالم ہیں اور مدرس ہیں۔ تو اس حصے پر ایک دو حضرات سے میں اظہار خیال کرنے کی زحمت دوں گا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی اشتیاق احمد صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں اور مولانا کی تعلیمی و تدریسی خصوصیات پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مقالے کا خلاصہ صرف 5 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کو کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں پیدا فرمائی تھیں، ان میں ان کے علمی محاسن سب پر غالب تھے۔ سیاسی ملی خدمات وغیرہ سب ہیں، لیکن علمی محاسن سب پر غالب تھے۔ بڑے مشاق مدرس، حاضر دماغ باحث، قابل رشک معقولی اور لائق فخر فقیہ تھے۔ ان کی فکر رسا اور رائے صائب تھی۔ ان کا علم کتابی نہیں آفاقی تھا۔ ملک بھر میں ان کے طرز تدریس کی دھوم تھی۔ دور دور تک ان کا کوئی ہمسر نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ معقولات کے غلبے کا دور تھا، تو طلبہ ان کو معقولی سمجھتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ معقولات میں ان کی نظر ناقدانہ تھی۔ ہر مسئلے میں مولانا کی رائے قول فیصل کا درجہ رکھتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا مولانا کو طبعی ذوق تھا۔ وہ مجھ سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتا ہوں تو بمشکل گھنٹہ آدھ گھنٹہ میں 1 صفحہ کی تلاوت کر پاتا ہوں۔ قرآن کی بلاغت، اس کا عمق، پھر اس کے احکام، پھر احکام کی روح اور اس کا مناط، پھر اس کے ماتحت اس کے فروع، پھر فروع کے تنوعات، پھر ان میں باہم تفاوت کی بوقلمونی اس طرح ایک ساتھ میرے سامنے آنے لگتی ہیں کہ میں اس میں کھو جاتا ہوں اور اکثر 1 یا 2 آیت پر تھک کر تلاوت ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہر حدیث قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے۔ نیز یہ کہ ہر حدیث مشکات نبوت ہی کی تنویر کی روشنی میں جو بما اراک اللہ کے ماتحت آپ کو حاصل تھی، اس امر پر زبردست دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح و تبیین آیات قرآنی کی فرمائی، سب کے لیے آپ نے قرآن کے الفاظ میں اشارات پائے۔ جس طرح مجتہدین آیات منصوصہ میں مدار حکم کے اشارات پاتے ہیں، پھر اس پر قیاسات کی بنیاد رکھتے ہیں اور فروعی احکام کا استخراج کرتے ہیں۔ اس لیے مولانا کی رائے تھی کہ ہر حدیث کا تعلق قرآن سے بتانا چاہیے، ہر حدیث کا تعلق قرآن سے بتانا چاہیے۔ ہر نوع کے مسائل کے متعلق سب سے پہلے قرآن سے جو کچھ ثابت ہے اس کو زیر بحث لانا چاہیے، اس کے بعد احادیث سے جو کچھ سمجھا ہے اس کو بتانا چاہیے، اس کے بعد طلبہ کو اس طرف رہنمائی کرنی چاہیے کہ مسئلے کے اس خاص نوع میں مجتہدین کی کیا خدمات ہیں، کیوں کر ہیں اور ان کا مدار کیا ہے۔ فقہ کے سلسلے میں مولانا رحمانی نے لکھا ہے کہ مولانا جس طرح اختلافات احادیث کے باب میں جمع و تطبیق سے کام لیتے تھے اور اختلاف احوال اور مقتضائے ماحول پر اس کو محمول فرماتے تھے، یا اختلاف مدارج یعنی اباحت، رخصت، عزیمت کو سبب قرار دیتے تھے،
اسی طرح فقہا کے مختلف اقوال میں جمع و تطبیق سے کام لیتے تھے۔ امام صاحب اور صاحبین کے اختلاف کو نیز دوسرے ائمہ کے اختلاف کو خصوصاً معاملات میں مقتضائے ماحول اور اسی طرح دوسرے اسباب پر محمول فرماتے تھے۔ کہتے تھے کہ مختلف جہات کی بنا پر جو مختلف احکام ہیں ان میں واقعیت کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں۔ مولانا نے کن کن اداروں میں تدریس کی خدمت انجام دی وہ بات بھی گزر گئی۔ تدریس کا انداز یہ سننے کی چیز ہے۔ حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم کے طرز تدریس کو بیان کرنے سے پہلے اس وقت کے رائج دو طریقوں کو بیان کیا ہے اور دونوں طریقوں کے افراط اور تفرید کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر ایک، اس زمانے میں ایک انداز تو یہ تھا کہ طالب علم ایک اندازے سے پورے سبق کی عبارت پڑھ لیتا، پڑھانے والا مدرس پورے سبق کی تقریر کرتا تھا، مطلب بیان کرتا اور اس کے متعلق اعتراض و جواب کو ذکر کرتا، پھر طالب علم ترجمہ کرتا اور سبق ختم ہو جاتا تھا۔ اس طریقے پر نقد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس سے طالب علم کو ہر مسئلے پر رواں دواں تقریر کی تو قدرت ہو جاتی تھی مگر کتاب سے مناسبت نہیں ہو پاتی تھی، قوت مطالعہ میں کمزوری ہوتی تھی، بہت سے طلبہ کتاب سمجھانے پر قادر نہیں ہوتے۔ ایسے طلبہ رواں دواں تقریر کے دوران اگر ان پر کوئی اعتراض کرتا تو ساری تقریر ان کی پانی ہو جاتی۔ دوسرا طریقہ، اس زمانے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم ایک دو سطر عبارت پڑھتا اور استاد صاحب اس کا مطلب بیان کرتے، اعتراض جواب ذکر کرتے، پھر طالب علم پھر آگے ایک دو سطر پڑھتا اور اس طرح سے پورا سبق ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں طلبہ کو کتاب سے مناسبت تو ہو جاتی تھی، تفہیم کی صلاحیت بھی بڑھتی تھی، قوت مطالعہ میں اضافہ ہوتا تھا، مگر طالب علم اپنے دماغ میں کسی مسئلے سے متعلق کوئی خاص روشنی نہیں رکھتا تھا۔ یہ قدرت ہوتی اور نہ یہ قدرت ہوتی کہ کتاب سے الگ ہو کر ایک سلجھی ہوئی تقریر میں مقصد کتاب کو بیان کر سکے۔ اس لیے حضرت ابو المحاسن نے اپنے انداز درس کو معتدل کیا اور زمانے کے طرز میں تبدیلی کر کے اپنا ایک امتیاز قائم کیا۔ حضرت کے طریقے تعلیم و تدریس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ حضرت طلبہ کرام سے کتاب حل کرواتے تھے، طلبہ سے کتاب حل کرواتے تھے، یہ بنیادی بات تھی۔ ان کی قوت مطالعہ کی پختگی کی طرف متوجہ ان کو کرتے تھے اور اس حد تک محنت کراتے تھے کہ طلبہ کو کتاب سے اچھی خاصی مناسبت پیدا ہو جاتی۔ فرماتے ہیں کہ پڑھانے والے کے سامنے دو باتیں رہنی ضروری ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جس مسئلے کو تم کتاب میں پڑھ رہے ہو پہلے اس کو کتاب سے سمجھو کہ صاحب کتاب اس مسئلے سے متعلق کیا کہہ رہا ہے، اس کے سمجھنے میں جو کچھ سمجھو عبارت سے سمجھو، کسی خیال کو اپنی طرف سے زبردستی اس میں نہ ٹھونسو۔ دوسری چیز یہ فرماتے تھے کہ سمجھو کہ اصل مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اور جب اصل مسئلے کی حقیقت سمجھ لو تو اس کے بعد یہ بھی دیکھو کہ صاحب کتاب سے اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی چوک تو نہیں ہوئی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ پس حضرت استاد پہلے کتاب کو سمجھاتے، پھر نفس مسئلہ کی طرف رہنمائی فرماتے۔ اس طرح پڑھانے والے میں تحقیق، تلاش، محنت اور مطالعے کی فکر پیدا ہوتی، پڑھنے والے کے دماغ کی تربیت فرماتے۔ تدریس کی تیاری اور تفہیم پر محنت۔ تدریس کی تیاری حضرت کرتے تھے، میں نے سب مقالے میں لکھا ہے۔ تفہیم کے لیے کیسی کتنی محنت کرتے تھے۔ طلبہ کو مناظرے کی تیاری، کیونکہ زمانہ ایسا تھا کہ اسلام مخالف طاقتیں مناظرے کے لیے چیلنج کرتی تھیں، تو حضرت اس کی بھی تیاری کراتے تھے۔ حضرت کی تدریس کی قبولیت عامہ، پھر امتحان میں طلبہ کا مظاہرہ، اس طرح کی چیزیں میں نے لکھی ہیں اور ان کے شاگردان جو نامور ہیں ان کو بھی لکھا ہے، مگر ان کی بعض باتیں بعض مقالے میں آ گئی ہیں۔ ایک بات، انقلابی تعلیمی نظریہ۔ حضرت جس طرح سے ملی اور سیاسی خدمات میں بہت ہی اچھی تجاویز رکھتے تھے سامنے اور اس کو روبہ عمل لاتے تھے، ویسے ہی تعلیمی نظریہ ان کا ایک بہت انقلابی تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا۔
وہ چاہتے تھے کہ تمام مدارس کے لیے ایک مرکز بنایا جائے اور رائج نصاب کو مضبوط، مفید اور بہتر بنایا جائے، سارے مدارس کا نصاب ایک رہے۔ اس کے بعد دیکھیے، ہر قابل اعتنا مدرسہ کے ذمہ ایک فن کیا جائے، ایک مدرسہ بہت اچھا ہو تو اس میں ایک فن پڑھایا جائے جس کی تکمیل وہاں پر ہو، اور ابتدا سے وہاں کے ہر درجے میں اس کا لحاظ رکھا جائے۔ مثلا کسی مدرسے میں تفسیر کا اختصاص ہو، تو کسی میں حدیث کا ہو، تو کسی میں فقہ اسلامی کا ہو، وغیرہ وغیرہ۔